بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، علماء بریلی کی طرف سے ایک مسئلہ ہے، وہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ علماء بریلی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، اور دلیل میں آیت یہ پیش کرتے ہیں انا ارسلناک شاہدا و مبشرا، ہم نے آپ کو بھیجا حاضر و ناظر بنا کر۔ یہ فاضل بریلی کا ترجمہ ہے۔ ان کے والد کا ترجمہ تفسیر علم نشرح میں یہ ہے، ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر۔ باپ بیٹے کے ترجمے میں بڑا فرق ہے۔ اب ایک شخص تشریح کر رہا، گواہ عدالت میں وہی مانا جاتا ہے جو وقت پر موجود ہو، تو اللہ فرماتا ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر، تو اللہ کے رسول بھی ہر جگہ موجود ہیں۔ یہ ایک انٹرنیشنل مولوی تقریر کر رہا، دنیا کی عدالت سے مثال دے کے کہہ رہا کہ گواہ وہی مانا جاتا ہے عدالت میں جو وقت پر موجود ہو، اور وہی انٹرنیشنل مولوی کرسی پر بیٹھ کر تقریر کرتا ہے، وہی انٹرنیشنل مولوی کرسی پر بیٹھ کر تقریر کرتا ہے، اور عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ اللہ کے رسول موجود ہیں۔ کیا اس کو حق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کرسی پر بیٹھے؟ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ یہی لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، پھر یہی لوگ سگریٹیں پیتے ہیں، حقے پیتے ہیں، بیڑیاں پیتے ہیں۔ اگر ان کے سامنے کوئی کہہ دے حقہ پیتے ہوئے یا سگریٹ پیتے ہوئے تمہارے ابا آ رہے ہیں، تو اٹھ کے بھاگے گا، یا بڑے بھائی آ رہے ہیں تو ایک دم سگریٹ پینا بند کر دے گا اور اپنا منہ دھوئے گا یا کلی کرے گا، دھواں اڑائے گا، دھواں ختم کرے گا، یعنی اپنے باپ اپنے بڑے بھائی کے ادب کی وجہ سے کہ میرا باپ نہ دیکھ لے، میرے بڑے بھائی نہ دیکھ لیں۔ تو کیسا یہ ان کا عقیدہ بریلوی حضرات کا کہ اپنے بڑے بھائی اپنے باپ کے سامنے، اپنے استاد کے سامنے تو بڑی نہ پئیں، سگریٹ نہ پئیں، حقہ نہ پئیں ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول حاضر ناظر ہیں، دیکھ رہے ہیں، موجود ہیں، اس کے باوجود یہ سگریٹیں پیتے ہیں، حقے پیتے ہیں، کرسی پر بیٹھ کے تقریر کرتے ہیں، اور اچھل کے تقریریں کرتے ہیں۔ کیسے مٹک کے اب تو تقریریں کر رہے ہیں، عجیب ڈھنگ سے کفریات بک رہے ہیں اسٹیج کے اوپر سے، ایک دوسرے کو کافر بنا رہے ہیں، اپنی ہی بریلوی کو کافر کہہ رہا ہے، جیسے ابھی مفتی غلام محمد ناگپوری کو کافر کہا، اور برہان پور میں ابھی جلسہ ہوا، اس کی خوب مخالفت کر رہے ہیں اسٹیجوں پر بیٹھ کر۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر بھی مان رہے ہیں، اور آپ کے امتیوں کو کافر قرار دے رہے ہیں، اور بڑے علماء کو، ایک دو کو نہیں، ہزاروں، بہت بڑی تعداد میں۔ علامہ پیر کرم چودھری، یہ تو دیوبند والے نہیں تھے، ان کو کافر قرار دے دیا۔ علامہ غلام رسول سعیدی فاضل بریلوی سے اختلاف کی بنا پر گمراہ قرار دے دیا۔ علامہ طاہر القادری کو کافر قرار دے دیا۔ مفسر قرآن قاری ظہیر صاحب کو دیوبند والوں کے ساتھ بیٹھنے پر علماء کونسل میں گمراہ قرار دے دیا کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ تو ایک طرف ان کا یہ عقیدہ کہ اللہ کے رسول حاضر ناظر ہیں، اور یہ تشریح کیا کر رہے ہیں، گواہ وہی ہوتا ہے عدالت میں مانا جاتا ہے جو وقت پر موجود ہو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ اب یہاں یشہدوں کی کیا تفسیر کرے گا بریلوی ہے؟ قرآن میں امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، امت وسطیٰ بھی گواہ ہے، اللہ نے فرمایا ہے۔ اب میں نے ایک سے پوچھا بریلوی سے غزیہ سریہ کی تعریف کرو، تو نہیں کر پایا۔ میں نے کیا نہیں کر پا رہا، میں خود کرتا ہوں۔ سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوئے ہوں، کسی صحابی کو سپہ سالار بنا کر بھیجا ہو۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے ہوں، بنفس نفیس شریک ہوئے ہوں۔ میں نے کہا اب یہ مسئلہ حاضر ناظر کا حل ہو گیا۔ اور بھی اب یہ بریلوی کیا کہتا ہے، اور بھی دلائل سنو۔ بریلوی کہتا ہے کہ حاضر کہتے ہیں جسم کے ساتھ حاضر ہونا، اور ناظر کہتے ہیں جسمانی نظر رکھنا، جسمانی نظر رکھنا۔ تو کہتا ہے بریلوی اللہ کو حاضر و ناظر مت کہو، حاضر مانے جسم کے ساتھ حاضر ہونا، ناظر مانے جسمانی نظر رکھنا۔ یہ کس مسلمان کا عقیدہ ہے؟ کوئی بھی مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ اللہ جسم کے ساتھ حاضر ہے۔ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ اپنی قدرت کے اعتبار سے حاضر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں حاضر ناظر نہ کہو،
اور یہ بھی کہتے ہیں اللہ کو اوپر والا بھی مت کہو، یعنی اللہ کو اوپر سے بھی غائب کر دیا اور نیچے سے بھی غائب کر دیا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ کے سور ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ کیا کیا ان لوگوں نے عقیدے بنا رکھے ہیں بتائیے آپ ہیں۔ اب میں آپ کو کنفرم اور کر دیتا ہوں اسی مسئلے کے بارے میں کہ جب یہ کہتے ہیں اللہ کے سور حاضر و ناظر ہیں، اللہ نہیں ہے، تو حدیث سے پاک ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اعمالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو، تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، وہ تمہارے دلوں کو، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ یہاں بھی لفظ ینظر حدیث میں نظر ینظر سے ناظر۔ اب یہ بتائے تشریح کیا کہتا ہے بریلوی کہ حدیث میں ہے کہ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، اعمال کو نہیں دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ لفظ ینظر آیا ولیکن ینظر الی قلوبکم، تو بریلوی کہتے ہیں نہیں، اللہ کے رسول ہر جگہ حاضر ناظر ہیں۔ اب ایک بریلوی تقریر کر رہا پیلی بھیت سے برہان کہہ رہا کہ اتنی زور سے نعرہ لگاؤ کہ یہ آواز تمہاری گنبد خضرا تک پہنچ جائے۔ ارے جب یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول ہر جگہ حاضر ناظر ہیں تو پھر یہ تو عقیدے میں تضاد ہو گیا کہ اتنی زور سے نعرہ لگاؤ کہ یہ آواز گنبد خضرا تک پہنچ جائے۔ یعنی یہی لوگ ایک دوسرے کو کافر بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نہیں حضور حاضر ناظر ہیں۔ فاضل بریلوی کے شعر کے بارے میں کیا جواب دو گے؟ آنے دو یا ڈوبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تم ہی پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں۔ آنے دو یا ڈوبو دو۔ اب دیکھیے آپ، اور بھی بہت ساری باتوں سے میں آپ کو یہ مسئلہ کنفرم کر دیتا ہوں۔ بڑے پیر صاحب نے فرمایا کہ میں ساری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ۔ تو کیا بڑے پیر صاحب ہر جگہ حاضر ناظر ہو گئے؟ ساری دنیا میں تو ہر چیز آ گئی۔ تو یہ اس کی بھی الٹی تشریح کرتے ہیں کہ دنیا میں یہ نہیں ہے، کیا انڈیا نہیں ہے، انڈیا میں یو پی نہیں۔ بڑے پیر صاحب نے دنیا کی حیثیت بتائی ہے کہ یہ میرے سامنے چھوٹی سی، یہ قرآن میں ہے، اس آیت کی روشنی میں قل متاع الدنیا قلیل، کہہ دیجیے کہ دنیا چھوٹی سی ہے۔ یہ نہیں فرمایا میں دنیا کے ایک ایک بچے کو دیکھ رہا ہوں، میں نے سمندر دیکھا، میں نہیں کہہ رہا ایک ایک مچھلی کو دیکھا، میں نے درخت کو دیکھا، میں نہیں کہہ رہا ایک ایک پتے کو دیکھا۔ اس لیے آپ لوگ غور سے قرآن و حدیث کو پڑھو۔